بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک واقعہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جو کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ہے۔ یہ واقعہ خلیفہ ہارون رشید کے وقت کا ہے کہ وہ ایک دفعہ بہت رنجیدہ ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ خلیفہ ہارون رشید کا دل شدید رنج و عالم کا کچھ اس طرح شکار ہوا کہ دن کا چین اور راتوں کی نیند اڑ گئی۔ بے سکونی اتنی بڑی کہ اپنے وزیر فضل بن ربیع کو بلا بھیجا اور اپنے اتنے دنوں کی بے چینی کا حل تلاش کرنے کو کہا۔ کوئی روحانی عمل تلاش کرو کہ کسی طرح طبیعت کو قرار آئے۔ بے شمار عامل اور کئی عالم فاضل لوگوں سے رجوع کیا گیا۔ انہوں نے اپنے اپنے علم کے مطابق جان توڑ کوشش کی، لیکن خلیفہ کی طبیعت کو چین نہ ملا، بلکہ بے چینی کم ہونے کی بجائے بڑھتی گئی۔ آخر وزیر با تدبیر نے گزارش کی کہ ذل الہی اب ایک ہی بزرگ ہستی رہ گئی ہیں، میرے یقین ہے کہ وہی ہستی آپ کے غم کا مداوع کرے ہوگا۔ ہارون رشید نے بے تابی سے پوچھا، وہ کون سی ہستی ہے جو میرے لیے باعث رحمت ہو سکتی ہے؟ وزیر نے عاجزی سے عرض کیا، وہ صوفی بزرگ ہیں جنہوں نے دنیا کی تمام نعمتوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے اور کسی کی جاہ و وحشت کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ہارون رشید نے بے تابی سے کہا، ایسا ہے تو ابھی چلتے ہیں۔ بادشاہ سلامت وزیر کے ہمراہ رات کے اندھیرے میں اپنے محل سے نکل کر فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے سادہ سے حجرے میں پہنچ گئے۔ وزیر نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک کمزور سی آواز آئی، کون ہے؟ وزیر نے کہا، میں ہوں اور میرے ساتھ بادشاہ ہارون رشید ہے۔ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کو بادشاہ کی آمد کا سن کر افسوس ہوا، بادشاہ کی اطاعت کرنے پر مجبور تھے۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا، بادشاہ وقت خود چل کر میرے غریب خانے تشریف لائے ہیں، ان کی فرمائش سے بغیر دروازے پر کھڑا رکھنا مناسب نہیں۔ انہوں نے چراغ بجھا دیا اور دروازہ کھول دیا اور خود حجرے کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ ان کا طریقہ دنیا کے طریقوں سے یقیناً مختلف تھا۔ لوگ تو آرزو کرتے ہیں کہ کوئی بڑا آدمی صاحب اقتدار ملے تاکہ ان کے اسرور و سوخ میں اضافہ ہو، لیکن فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ وقت کا یوں استقبال کر رہے تھے جیسے ان کے آنے سے کنہیں شرمندگی ہو رہی ہو۔ انہیں بادشاہ کے مال و زر اور حیثیت سے کیا غرض تھی جو اس سے متاثر ہوتے؟ ہارون رشید گپ اندھیرے میں اندر داخل ہوا اور فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر پکارا۔ جواب خاموشی۔ اندھیرے میں خلیفہ اور وزیر دیواروں کو ٹٹولتے ادھر ادھر ہوئے۔ اچانک ہارون رشید کا ہاتھ حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر جا لگا۔ اس نے کہا، یا حضرت، پھر سرکار خاموش رہے۔ البتہ اتنا ہوا کہ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ خلیفہ کے ہاتھ میں دیا۔ ہارون رشید مصافحہ کر کے بہت خوش ہوا اور اپنے بدن کے اندر ٹھنڈک محسوس کرنے لگا۔ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے بولے، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میری امت کے بدترین علماء وہ ہیں جو حکمران کے دروازوں پر جاتے ہیں، اور بہترین حکمران وہ ہیں جو علماء کے در دولت پر حاضری دیتے ہیں۔ ان کلمات نے ہارون رشید کا دل اپنی مٹھی میں جکڑ لیا اور اسے جاہ و وحشت کے جہاں سے روحانی دنیا میں محو پرواز کر دیا۔ پھر فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ بولے، ہارون بن رشید، تیرا ہاتھ کتنا نرم و نازک ہے، کاش یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ ان کلمات نے رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ ہارون رشید کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ پھر حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی آواز ابری۔ آپ نے فرمایا، ہارون رشید، اپنے پاؤں کو ڈگمگانے سے محفوظ رکھو، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے گا۔ وقت آخر کوئی وزیر، کوئی مشیر تیرا رہنما نہ ہوگا، فقط تیرے اعمال تیرے کام آئیں گے۔ ہارون رشید پر وقت طاری ہو گئی۔ وزیر نے جب یہ حال دیکھا تو خوف زدہ ہو گیا اور کانپتے ہوئے بولا، سرکار نرمی فرمائے، ان کے حال پر ترس کھائیں، دیکھیں ان کی حالت کیا ہو رہی ہے۔ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اب وزیر کی طرف رخ کیا اور بولے، تم اور تمہارے ساتھی دربار میں ایسے حالات بناتے ہو کہ یہ گناہ پر گناہ کرتا جائے۔ کبھی تم لوگوں نے اسے کسی غیر شرعی فعل سے ٹوکا ہے؟ تم ایسا کر بھی کیسے سکتے ہو؟ تمہیں تمہاری وزارت عزیز ہے نا؟ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ ہارون رشید کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے حسین چہرے والے۔ آپ نے اس لیے اسے حسین چہرے والا فرمایا کیونکہ ہارون رشید کا رنگ گورا اور نقوش دل عزیز تھا۔ آپ نے فرمایا، اے حسین چہرے والے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھ سے اپنی مخلوق کے بارے میں باز پرس کرے گا۔ اگر تو اپنے چہرے کو آگ سے بچانا چاہتا ہے تو بچا لے، تو ہرگز دیر نہ کر۔ کل کس نے دیکھا ہے تیرے دل میں آیا کہ کسی فرد کے لیے بھی بے انصافی، کدورت یا بغض ہے تو فوراً اپنی اصلاح کر لے۔ ہارون رشید نے وقت رخصت ہزاروں دینار ہدیہ دینے کی کوشش کی،
لیکن وزیر بن ایاز رحمۃ اللہ یہ ہدیہ قبول کرنے کی کو قطعی تیار نہ ہوئے اور فرمانے لگے، حکمرانوں کے تحائف رشوت ہوتے ہیں صاحب، ان کو قبول کرنا کسی طرح جائز نہیں۔ ہارون الرشید، میں تمہیں نجات کا راستہ بتاتا ہوں اور تم اس کے بدلے مجھے معاوضہ دینے کی کوشش کرتے ہو، خدا تمہیں عقل سلیم دے۔ اس کے بعد فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے چپ سادھ لی اور ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالا۔ اب بادشاہ اور وزیر نے سمجھ لیا کہ اس رخصت پر ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ چلے تو آئے، مگر درویش بابا کی باتیں ان کے دلوں میں جگہ کر گئی تھی۔ ہارون الرشید نے اپنے دل میں ان کے لیے انوکھی محبت محسوس کی، جس نے ان کے ایمان و یقین کو جلا بخشی۔ آج کی نشست نے اس کی زندگی کا دھارا بدل دیا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ اس کہانی سے درس یاد یہ لکھتے ہیں کہ واقعی روحانی بیماری کا علاج اللہ والوں کے پاس ہی ہوتا ہے۔ کسی ڈاکٹر، کسی حکیم کے پاس اس کا علاج نہیں ہوتا، صرف اور صرف اللہ والوں کی بارگاہ میں ہی ہوتا ہے۔ آپ محسوس کریں گے جب آپ کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جاتے ہیں، بغیر کچھ بولے، بغیر کچھ سمجھے، آپ جب خاموش بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کے دل کو ایک مختلف اور آپ کے دل کو ایک الگ ہی احساس محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔